ماہ سفر المظفر میں بہت سے اولیاء کرام کے عرس مبارک آ رہے ہیں، اور ان اولیاء کاملین میں سے عثمان الحجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک کی تقریبات علی ہوئے، جیسے سلام کے جن کا نام مفسرین کرام نے آصف بن برقیہ لکھا ہے، ان کی کرامت کا ذکر بھی رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں فرمایا۔ عورتوں کو نبوت نہیں دی گئی، لیکن ولایت کا درجہ بہت سی مقدس خواتین کو مقام ولایت پر فائز کیا گیا۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کو اللہ تبارک و تعالی نے ولایت کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز فرمایا تھا۔ پچھلے جمعے آپ یہ بھی سن چکے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کے مختلف نام قرآن مجید میں بیان کیے گئے۔ انہیں محسنین کہا گیا، انہیں صدیقین کہا گیا، انہیں ابرار کہا گیا۔ اسی طرح لفظ صدیق قرآن مجید میں جہاں بھی استعمال ہوا ہے، مفسر قرآن حکیم الامہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ تفسیر نعیمی میں لکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں صدیقین کا ذکر آیا ہے، صادقین کا ذکر آیا ہے، اس سے مراد اونچے درجے کے اولیاء اللہ ہے۔ اور قرآن مجید میں فرمایا گیا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جو صادقین ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ اولیاء کرام کی کرامت اور ان کے مقام قرآن مجید میں اجاگر کیے گئے، اور پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ ولی اللہ کا معنی ہی یہ ہے کہ اللہ کے قریب ہونے والا، لہذا یہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، ان کی دوستی اللہ تعالیٰ سے ہو جاتی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دوست بناتا ہے۔ کسی کو کوئی اللہ کا دوست نہیں بناتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے دوستوں کا انتخاب کرتا ہے، اور جن کو اللہ اپنی دوستی کے لیے چن لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ انہیں بڑی ہی رفتیں، بڑے ہی درجات اور بڑے ہی مقامات عطا فرماتا ہے۔ انبیاء کرام سے معجزات کا ظہور ہوتا ہے، اور اولیاء کاملین سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے۔ ایسا واقعہ، ایسا عمل، ایسی بات جسے سن کر دیکھ کر انسان یہ کہے کہ یہ بات عقل میں نہیں آتی، یہ بات ماننے میں نہیں آتی، ایسا کام اگر نبی سے ظاہر ہو تو معجزہ کہلاتا ہے، اور ایسا کام اگر اللہ کے ولی سے ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ بہت سے اولیاء کرام مختلف علاقوں میں دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے مامور کیے گئے، اور یہ ذمہ داریاں، یہ ڈیوٹیاں
اللہ رب العزت انہیں ذمہ داری لگاتا ہے، ان کا انتخاب فرماتا ہے، پھر ایسے اسباب پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں کہ جس علاقے میں جس ولی کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ حضرت سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہندوستان کی سرزمیں پر حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ، دہلی میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی علیہ رحمہ، اور ملک عراق میں شہر بغداد میں بہت سے اولیاء کاملین کی مزارات ہیں۔ حضرت شیخ شہاب الدین سوروردی علیہ رحمہ یہ سلسلہ سوروردیہ کے بزرگ ہیں، اور بخارا میں حضرت شیخ بہاؤالدین شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ ان کا مزار شریف ہے۔ تو کوئی علاقہ، کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں اللہ رب العزت نے دین کی دعوت اور دین کی تبلیغ کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کے لیے ذمہ داریاں نہ لگائی ہوں۔ ملتان میں حضرت غوث بہاء الحق زکریا ملتانی، حضرت شاہ رکن عالم نوری حضوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور اس پورے علاقے میں حضرت سیدنا ابو الخیر نولک ہزاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ سرکار غوث پاک کے سلسلہ عالیہ قادریہ کے بزرگ ہیں حضرت سیدنا ابو الخیر نولک ہزاری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا مبارک سلسلہ غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ ہے۔ اسی طرح حضرت داتا گنج بخش، ان کا اصل نام ہے علی اور ان کے والد ماجد کا نام ہے عثمان، سید علی بن عثمان الحجویری۔ افغانستان کی سرزمین پر ایک علاقہ ہے غزنی، اس علاقے میں ایک بستی ہے جس کا نام ہے حجویر۔ سیدنا علی حجویری علی بن عثمان الملقب بہ داتا گنج بخش یہ وہاں کے رہنے والے ہیں۔ آپ نے 30 سال تک مختلف مقامات پر جا کر علم دین حاصل کیا کہ اللہ کی معرفت کے لیے دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ جاہل جو ہے وہ اللہ کو پہچان نہیں سکتا، علم ہونا ضروری ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمہ نے 30 برس کم و بیش افغانستان میں گزارے اور مختلف علاقوں میں، دور دراز علاقوں میں جا کر علم دین حاصل کیا، اور بہت سے مشائخ اور بہت سے اولیاء کاملین سے اکتساب فیض کیا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد جو ہیں یہ ملک شام کے رہنے والے تھے، دمشق میں۔ حضرت ابو الفضل عباس ان کا نام تھا، الختلی کے نام سے مشہور تھے، بہت بڑے اولیاء کاملین میں سے تھے۔ تو حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، ان سے اکتساب فیض کیا، اور آپ کے پیر و مرشد کی روح مبارک جو ہے وہ آپ کی گود میں سر اقدس تھا کہ آپ کے پیر صاحب کا وصال ہوا، اور وصال کے وقت آپ کے شیخ حضرت ابو الفضل عباس قتلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو علم اور معرفت اور حقیقت اور روحانیت کے وہ خزانے عطا فرمائے کہ سن 460 ہجری میں حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان حجویری لاہور میں تشریف لے آئے، کیونکہ آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا کہ ہندوستان کی سرزمین، وہاں اسلام کا چراغ روشن ہوگا اور اسلام کی روشنی دور دور تک پھیلے گی، اور اس کا انتخاب
اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری ذمہ داری لگائی ہے، لہذا تم لاہور تشریف لے جاؤ۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ 979 سال ہو گئے آپ کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے، اور بہت پائے کے بزرگ ہیں کہ حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بعد میں ہوئے، داتا صاحب کا زمانہ پہلے کا ہے۔ اسی لیے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی غوث العظم رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ علی بن عثمان داتا گنج بخش اس پائے کے بزرگ ہیں کہ اگر میں ان کے زمانے میں ہوتا تو میں ان کا مرید ہو جاتا۔ آپ جب لاہور میں تشریف لائے تو لاہور ایک گاؤں تھا، اب تاریخ پڑھیں تو آپ کی آنکھیں کھلیں گی، یہ بستی آباد ہوئی ہے حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمہ کے فیضان سے۔ یہ اولیاء اللہ جو ہیں یہ مامور ہوتے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں، ان کے علاقے سپرد کیے جاتے ہیں۔ آپ تشریف لائے لاہور میں تو راوی کے کنارے آپ نے ڈیرا لگایا۔ آپ ابھی لاہور گئے ہوں تو راوی روڈ سے گزریں آپ کو تو آپ کو ایک پل اور نالہ سا نظر آئے گا جس کا نام ہے بڈھا راوی۔ اصل دریائے راوی اس زمانے میں یہاں بہتا تھا، اس کے کنارے داتا صاحب تشریف لائے، اور اتفاق یہ ہے کہ پورا گاؤں جو ہے اور پوری بستی جو ہے وہ بت پرست تھی، بتوں کی پوجا لوگ کرتے تھے، اور ایک بہت بڑا مندر تھا جہاں ہندو جا کے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ آپ نے اس کے قریب ہی اپنا ڈیرا لگایا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے ایک علم پکڑا ہوا تھا، جھنڈا مبارک، آپ وہ جھنڈا پکڑ کے گاؤں میں داخل ہوئے، راوی کے کنارے ڈیرا لگایا، اور وہ جھنڈا آپ نے زمین میں گاڑ دیا اور فرمایا یہ جھنڈا جو ہے یہ قیامت تک یہاں لہراتا رہے گا۔ آپ داتا صاحب جب حاضری دیتے ہیں تو مواجب شریف پہ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں بائیں طرف ایک پانی کی چھوٹی سی سبیل آپ کو نظر آتی ہے۔ بعض لوگوں کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت داتا گنج بخش راوی کے کنارے تشریف لائے، اور اس جگہ آپ نے جھنڈا لگایا تھا، اور آپ نے یہ جھنڈا لگا کر بتایا تھا کہ قیامت تک یہ لاہور جو ہے یہ اسلام کی دعوت و تبلیغ کا مرکز رہے گا، اور داتا صاحب کا مزار شریف جو ہے یہ رشد و ہدایت کا منبع ہوگا۔ لوگ آئیں گے، اکتساب فیض کریں گے۔ پھر چشمے فلک نے دیکھا کہ آپ کی بات ایسے سچی ثابت ہوئی کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ جب بغداد سے تشریف لائے کہ غوث العظم رضی اللہ عنہ جب حضور کے روضہ اطہر پہ حاضر ہوئے اور خواجہ غریب نواز کو لے کر سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معین الدین کی ڈیوٹی ہم نے ہندوستان میں لگائی ہے۔ راجستھان انڈیا کا ایک صوبہ ہے راجستھان، حضرت خواجہ غریب نواز کی وہاں ڈیوٹی لگائی، اور حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لاہور شہر میں جب جاؤ گے وہاں اللہ تعالیٰ کے ایک بہت مقرب ولی آرام فرما ہیں، ان سے جا کے اجازت لینا، اور اگر اجازت مل جائے تو پھر راجستھان چلے جانا۔ حضرت داتا صاحب کے مزار شریف پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ نے 40 دن اعتکاف کیا تھا۔ یہ دارا شکوہ جو مغل حکمران گزرا ہے اس نے لکھا ہے کہ میں نے 40 دن داتا صاحب کے مزار پہ حاضری دی، 40 دن داتا صاحب کے مزار پہ حاضری دی، وہاں نمازیں پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، ذکر اذکار کیا، اور 40 دنوں کے بعد داتا صاحب نے مجھے جو کچھ عطا کیا وہ میں بتا نہیں سکتا۔ دارا شکوہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، بڑے بڑے سلاطین عالم
داتا حضور کے مزار پہ حاضری دے کے اکتساب فیض کیا کرتے تھے۔ کرامات پر ہمارا ایمان ہے، مگر اصل کام جو حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی اجمیری رضی اللہ عنہ نے کیا وہ یہ تھا کہ پورا علاقہ ہندوؤں کا اور پوری بستی میں بتوں کی پوجا ہو رہی ہے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسلام کی شمع ایسی روشن کی کہ آپ کی نگاہ فیض سے وہ سارے کا سارا علاقہ جو ہے مشرف با اسلام ہو گیا۔ آپ ایک بت خانے میں تشریف لے گئے کہ یہ ہندو کیا کرتے ہیں دیکھنے کے لیے، وہاں کافی ہندو جمع تھے۔ تو ہندوؤں کا ایک طریقہ تھا کہ وہ چوری بنا کے لاتے تھے گھر سے، اور چوری لا کر وہ بتوں کے آگے رکھتے تھے، لیکن بت جو ہے وہ تو نہ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے۔ حضرت داتا صاحب نے جب دیکھا کہ یہ بتوں کے پجاری ہیں اور چوریاں بنا بنا کے لا کے آگے رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے خدا جو ہیں چوری کیوں نہیں کھاتے؟ تم ان کے لیے چوری بنا کے لاتے ہو۔ انہوں نے کہا جی یہ کھاتے نہیں ہیں، بنا کے تو ہم لاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر یہ کھائیں تو پھر حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بت سے فرمایا کہ تجھے کیا ہے، تو چوری کیوں نہیں کھاتا؟ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ انہوں نے کہا یار عجیب بات ہے، خدا ہمارا ہے، بات علی اجمیری کی مانتا ہے۔ داتا صاحب نے فرمایا کہ یہ تو بت ہیں، عبادت کے لائق تو صرف اللہ ہے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ آپ کی یہ کرامت اس قدر مشہور ہوئی کہ ہندو جو ہیں وہ گروہ در گروہ آتے تھے اور مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے ایک بزرگ لاہور تشریف لائے تھے، حضرت شاہ اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ داتا صاحب سے بہت پہلے تشریف لائے، سید تھے وہ۔ حضرت داتا صاحب بھی سید ہیں، مگر یہ حسنی سید ہیں، امام حسن مجتبیٰ کی اولاد سے ہیں۔ سید اسماعیل شاہ صاحب بخاری بہت عرصہ پہلے لاہور میں تشریف لائے تھے، تو آپ کی کوششوں سے چند لوگ مسلمان ہوئے تھے، زیادہ تعداد نہیں تھی، تھوڑے لوگ کچھ مسلمان ہوئے تھے۔ آپ کا مزار شریف جو ہے لاہور میں ایک مشہور روڈ ہے، مال روڈ کی طرف اگر آپ جائیں گے نا تو ایک روڈ نکلتا ہے جسے ہال روڈ کہتے ہیں، وہاں الیکٹرانکس وغیرہ کی دکانیں ہیں، مارکیٹ ہے پوری بڑی، ہال روڈ۔ اس کے مشرق کی طرف حضرت شاہ اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف ہے، جو حضرت داتا صاحب سے بھی پہلے تشریف لائے تھے۔ اور حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری کے ایک پیر بھائی تھے، حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مزار شریف جو ہے وہ ادھر آپ جائیں، وسن پورہ سے آگے کی طرف نکلیں، چوک ناخدا سے آگے، تو وہ حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ ان کا مزار شریف ہے۔ یہ حضرت داتا صاحب کے پیر بھائی تھے اور بڑے کامل ولی تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ نے 40 دن اعتکاف حضرت داتا صاحب کے پیر بھائی حضرت میرا حسین زنجانی کے مزار پہ آپ نے 40 دن چلہ کشی کی، اور 40 دن آپ نے داتا صاحب کے مزار پہ چلہ کشی کی۔ اور داتا صاحب نے جب بھرپور طریقے سے روحانیت و نورانیت اور اعلیٰ درجے پر فیض عطا کیا، تو حضرت خواجہ غریب نواز نے جاتے ہوئے یہ شعر کہا تھا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل، کاملاں را رہنما۔ فرمایا جاؤ تمہاری ڈیوٹی راجستھان کے علاقے میں ہے۔ ہندوؤں کو مسلمان کیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ نے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت لے کر راجستھان میں جب ڈیرا لگایا تو آپ دیکھیے کہ یہ ہیں اللہ کے ولی، 90 لاکھ غیر مسلموں کو مسلمان کیا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ 90 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کیا۔ حضرت داتا صاحب تشریف لائے تو علاقہ مسلمان ہو گیا، ہندو طائب ہو گئے، وہ مندر شندر سب ختم ہو گیا۔ داتا صاحب نے وہاں پھر مسجد بنائی، فرمایا کہ ہم مسجد بنائیں گے۔
آپ اسی جگہ جہاں وہ سبیل ہے پانی کی، یہاں داتا صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ جگہ برکت والی ہے اس لیے لوگ پانی پیتے ہیں وہاں سے، یہیں آپ نے جھنڈا بھی لگایا تھا، یہیں آپ ٹھہرے تھے۔ ایک عورت جو ہے وہ بوڑھی تھی، وہ دودھ کا ایک مٹکا لے کے گزر رہی تھی، اور یہ گاؤں جو تھا یہاں گجر برادری زیادہ تھی، گجر۔ وہ عورت جو ہے وہ گجر فیملی سے تعلق رکھتی تھی، وہ دودھ کا مٹکا لے کے گزر رہی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ بی بی یہ کیا ہے اس مٹکے میں؟ اس نے کہا کہ اس میں دودھ ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہمیں بھی کچھ دودھ دے دو اسے استعمال کے لیے۔ اس نے کہا نہیں، یہ دودھ آپ کو نہیں مل سکتا، یہاں جو ہے لاہور کا ناظم الامور جو ہے رائے راجو، راجپوت فیملی سے اس کا تعلق تھا، وہ جادوگر تھا اور ہندو تھا اور جوگی تھا، جادو کے ذریعے لوگوں کو کرتب دکھاتا تھا۔ وہ گجروں کو کہتا تھا کہ مجھے دودھ دیا کرو، جو گجر دودھ نہیں دیتا تھا اس کی بھینس جو ہے وہ دودھ کی جگہ خون دیتی تھی، لہذا وہ لوگ مجبور تھے، مجبوراً جا کے دودھ پیش کرتے تھے۔ تو حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بھائی نے ساری بات بتائی کہ دودھ آپ کو دوں گی تو وہ تو ہماری بھینسیں خون دینا شروع کر دیں گی دودھ کی جگہ۔ آپ نے فرمایا دودھ تم ہمیں دے دو، انشاءاللہ تمہاری بھینسیں آج کے بعد خون نہیں دیں گی، دودھ ہی دیں گی۔ وہ جب اس نے دودھ پیش کیا تو حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے جملوں کی برکت سے کسی بھینس نے بھی خون نہیں دیا، وہ دودھ ہی دیتی تھی۔ اب وہ جادوگر تھا اور حضرت داتا صاحب اللہ کے ولی تھے۔ کچھ لوگ کرتب دکھاتے ہیں، لوگ انہیں ولی مان لیتے ہیں، وہ ولی نہیں ہوتے، وہ تو جادو ٹونے کرتے ہیں، کرتب کرتے ہیں، ایسے چلے کاٹتے ہیں معاذ اللہ۔ اب وہ ایسے ہی ہوا کہ وہ جوگی نے جب دیکھا کہ اب میری طرف تو دودھ نہیں آتا، تو اس نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ کہا کہ راوی کے کنارے ایک درویش آیا ہے، اس نے آگے پوری بستی کو مسلمان کر دیا ہے، اب دودھ جو ہے لوگ اس کو دینا شروع ہو گئے۔ وہ آیا اور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آ کر ہوا میں اڑنا شروع کر دیا۔ وہ ادھر سے اڑتا ہوا آتا ہے ہوا میں اور ادھر جا رہا ہے، ادھر سے ہوا میں اڑتا ہے ادھر جا رہا ہے۔ تو جو ضعیف الاعتقاد لوگ ہوتے ہیں، کمزور ایمان والے، انہوں نے کہا اصل ولی تو یہ ہے نا جو ہوا میں اڑتا ہے۔ داتا صاحب تو یہی کہتے ہیں نماز پڑھو، قرآن پڑھو، تسبیحیں پڑھو، ذکر کرو، یہ ہے کرنی والا پیر جو ہوا میں اڑ رہا ہے۔ داتا صاحب نے دیکھا کہ فضا اچھی طرح ذرا تیار ہو جائے۔ جب ان پڑھ اور الٹریٹ اور جاہل قسم کے ضعیف الاعتقاد لوگ، انہوں نے کہا کہ اصل پیر یہ ہے کرنی والا جو ہوا میں اڑتا ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا چپل مبارک، نالین ان کے پڑے ہوئے تھے۔ حضرت داتا صاحب نے اپنے نالین کو حکم دیا، وہ نالین ہوا میں اڑنا شروع ہو گئے۔ اب لوگ پریشان ہو گئے کہ ہم سمجھتے تھے یہ بڑا کمال والا ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے، یہ تو علی بن عثمان حجویری جو ہیں ان کے نالین، ان کے جوتے مبارک ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ وہ جوتے اس کے سر میں لگے، جا کے پٹاخ پٹاخ اس کے سر میں 10-15 جوتے لگے نا تو وہ نیچے گر گیا۔ نیچے گرتے ہی اس کا سارا جادو جو ہے، حضرت داتا صاحب نے نگاہ فرمائی، اس کا جادو شادو سب ختم ہو گیا۔ داتا صاحب کے قدم پکڑ لیے اور کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا لیجیے۔ اس کا نام تھا رائے راجو، یہ ناظم الامور تھا لاہور کا، یہ سمجھنے پوری ریاست کا والی بنا ہوا تھا، جادو کے ذریعے کرتب دکھاتا تھا لوگوں کو، لوگ گرویدہ ہو جاتے تھے۔ اب گجر برادری جو ہے 3 دن دودھ نہیں پیتی، جو گجر ہیں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے میں 3 دن وہ دودھ، جتنا بھی ان کی بھینسوں کا دودھ ہوتا ہے وہ داتا صاحب سبیل لگاتے ہیں، اور جس کو سارا سال دودھ میسر نہ ہو اور جو بندہ یہ کہے کہ مجھے خالص دودھ نہیں ملتا، خالص دودھ نہیں ملتا، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں خالص دودھ 3 دن ملے گا تو داتا صاحب کے قدموں میں ملے گا۔
اس میں گجر پانی شانی نہیں ڈالتے. ہمارے ڈیرہ گجرا میں میرے کچھ تعلق والے لوگ ہیں جو سلسلے میں داخل بھی ہیں. وہ مجھے کہتے ہیں 3 دن ہم دودھ کا ایک گھونٹ نہیں پیتے. ہمارے گھروں میں دودھ ہم 3 دن نہیں لاتے. ہم نے یہ ذمہ لیا ہوا ہے, ہمارے آباء و اجداد سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. یہ داتا کے لنگر میں دیتے ہیں اور وہ دور دراز سے وہ کہتے ہیں اس میں ہم پھر پانی بھی نہیں ملاتے. آگے پیچھے ادھر ادھر ہم کر لیتے ہیں, لیکن اس دن جب عرس آتا ہے داتا صاحب کا ہم پانی نہیں ڈالتے. خالص دودھ کی سبیلیں لگتی ہیں داتا صاحب, اور 3 دن پھر لوگ سیر ہو کر کے دودھ پیتے ہیں. یہ رائے راجو جو ہے راجپوت فیملی سے تعلق تھا. حضرت داتا صاحب نے اس پہ ایسی نگاہ فرمائی, ایسے نگاہ فرمائی کہ ایک نگاہ ڈال کر ساری منزلیں طے کر کے مقام ولایت پہ فائد کر. ابھی داتا صاحب جب سلام کرنے جائیں تو آپ تھوڑا سا دائیں طرف دیکھیں تو شیخ ہندی ان کے نام, شیخ ہندی ان کی قبر مبارک ہے. یہ وہ رائے راجو جو لاہور میں جادوگر تھا, داتا صاحب کے دور میں اس نے بڑا ادھم مچایا ہوا تھا. یہ داتا صاحب کی نظر کرم سے مسلمان ہوا, اور صرف مسلمان ہی نہیں ہوا بلکہ ولایت کے مقامات طے کیے, اور داتا صاحب کے قدموں میں اس کا مزار شریف ہے. اور جو بھی لوگ جاتے ہیں جنہیں علم ہے وہ وہاں فاتح خوانی بھی کرتے ہیں, دعا بھی مانگتے ہیں. یہ حضرت داتا صاحب کی زندہ کرامت ہے. حضرت شیخ ہندی رحمت اللہ علیہ, حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ, چھوٹا سا گاؤں تھا لاہور, میں نے آپ کو بتایا 1000 سال پہلے کی بات ہے. پھر داتا صاحب کی ایسی برکت ہوئی, داتا کی نگری اسے اسی لیے کہتے ہیں داتا کی نگری. یہ بسایا ہے حضرت علی بن عثمان اجویری رضی اللہ. بڑی بڑی شخصیتوں نے آ کے اکتساب, میں نے عرض کیا سلاطین عالم آتے رہے. اور پھر یہ ہوا کہ جب داتا صاحب نے فرمایا کہ یہاں مسجد بناتا ہوں, ایک مسجد بنائی. میں نے اس مسجد کی زیارت کی ہے, جو بزرگ بیٹھے انہوں نے بھی زیارت کی. پرانی مسجد بڑی پیاری تھی. اس مسجد میں نماز پڑھنے کا مزہ ہی اور تھا. اب وہ مسجد شہید کر کے تو توسیع کر کے بڑی مسجد بن گئی. وہ چھوٹی سی مسجد تھی, بہت بڑی نہیں تھی, لیکن اس میں بڑے بڑے اولیاء کاملین نے چلہ کشی کی تھی, اعتکاف کیے تھے, لہذا اس میں برکت بہت تھی. اب داتا صاحب نے جب مسجد بنائی تو گرد و نواح سے جو دیہات اور پنڈ تھے نا, قریب لوگوں کا رجحان داتا صاحب کی طرف ہو گیا. اب جو مولوی ہوتے ہیں چھوٹے موٹے سب کٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا بھائی ہمیں کو پوچھتا نہیں ہے, ہم جبے بھی بڑے پہنتے ہیں, پگڑیاں بھی بڑی بڑی باندھتے ہیں, ہمیں تو کو پوچھتا ہی نہیں. جو آتا ہے اسی علی بن عثمان کے پیچھے جاتا ہے, کیا بات ہے. انہوں نے مل کے مشورہ کیا کہ ہم یہ فتوے شروع سے لوگ دیتے ہیں, ان فتووں سے نہیں گھبرانا چاہیے. انہوں نے کہا کہ ان کی مسجد کا تو قبلہ ہی ٹھیک نہیں, سمت قبلہ ہی ٹھیک نہیں, لوگ بے وقوف ہیں وہاں نمازیں پڑھتے ہیں, اس کی تو سمت قبلہ ہی غلط ہے. تو کچھ عقیدت مند بھی ہوتے ہیں, انہوں نے کہا حضرت انہوں مولویوں نے ادھم مچایا, کہتے ہیں اس کا قبلہ صحیح نہیں مسجد کا. فرمایا ان سب کو بلا لو کہ آؤ مل کے ٹھیک کرتے ہیں. وہ جب آئے تو زور کی نماز کا وقت تھا, تو آپ نے فرمایا بھئی کیسے آئے ہو. انہوں نے کہا جی آپ کی مسجد کا قبلہ ہی صحیح نہیں, پہلے اس کا رخ صحیح کرو. آپ نے فرمایا نماز کا وقت ہے, پہلے نماز نہ پڑھ لیں. فرمایا نماز پڑھ لیتے ہیں, پھر جدھر کہو گے قبلہ ہم صحیح کر دیں گے. کیا اب حضرت داتا گنج بخش مصلی پہ تشریف لائے, جب آپ نے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع فرمائی, جتنے حاسد مخالف معاند تھے سب نے جب نیت ماندی تو سامنے بیت اللہ شریف نظر آنے لگا. سامنے بیت اللہ شریف نظر آیا. جب آپ نے سلام پھیرا تو سارے پاؤں میں گر گئے, معافیاں مانگنے لگے. فرمایا ہوا کیا ہے؟ کہتے ہیں جی غلط فہمی دور ہو گئی. جیسے ہی ہم نے کہا نا منہ طرف کعبہ شریف کے, تو کعبہ شریف آنکھوں سے دیکھ لیا تھا. حضرت ڈاکٹر اقبال کو بڑی محبت تھی حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ.
روزانہ فجر کی نماز گڑی شو میں ڈاکٹر اقبال کا گھر ہے، آج بھی موجود ہے اقبال منزل۔ لاہور ریلوے اسٹیشن سے آپ مغل پورہ کی طرف جائیں تو گڑی شو میں جب پہنچیں گے تو آپ کو بائیں طرف ایک بلڈنگ نظر آئے گی جس پہ لکھا ہے اقبال منزل۔ یہ اسی حالت میں اقبال کا گھر موجود ہے آج بھی۔ میں نے کئی مرتبہ وہاں گیا ہوں، میں محض اس لیے گیا کہ یہ وہ کمرہ ہے جس میں حضرت داتا صاحب تشریف لائے تھے۔ ڈاکٹر اقبال روزانہ فجر کی نماز گڑی شو سے چل کے داتا صاحب پڑھتے تھے اور سوا پارہ قرآن شریف کی تلاوت کرتے مزار شریف پہ، پھر اشراق کے نفل، چاشت کے نفل پڑھ کے گھر آتے تھے ڈاکٹر اقبال۔ تو بڑی عقیدت تھی۔ ڈاکٹر اقبال نے حضرت داتا صاحب کے مزار پہ عرض کی کہ حضور کرم فرمائیں کہ اس دن غریب خانے پہ بھی تشریف لائیں۔ انہوں نے ڈاکٹر اقبال نے کہا سید حجویر مخدوم مرتد او پیر سنجر راہ حرم۔ اللہ اکبر۔ داتا صاحب نے وعدہ فرما دیا کہ ہم آئیں گے تمہارے گھر۔ حضرت ڈاکٹر اقبال کا ایک ذاتی ملازم جو تھا وہ علی بخش اس کا نام تھا، جو ڈاکٹر اقبال کے ذاتی کام کرتا تھا چھوٹے موٹے۔ حضرت داتا گنج بخش نے فرمایا کہ اقبال میں آؤں گا تمہارے گھر۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا، 2 بجے کا۔ ڈاکٹر اقبال رات کو جاگتے رہتے تھے اس لیے کہ داتا صاحب نے آنے کا وعدہ کیا ہوا ہے، پتہ نہیں کس وقت آ جائیں۔ تو رات کے 2 بجے تو دروازے پہ دستک ہوئی تو علی بخش نے جا کے دیکھا، ایک بڑے نورانی صورت بزرگ ہیں، داتا صاحب کا قد مبارک جو ہے وہ درمیانہ تھا اور جسم مبارک داتا صاحب کا بھاری تھا اور داڑھی مبارک گھنی، پورے سینے کو وہ داڑھی مبارک جو ہے وہ گھیرتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اقبال سے ملنے آیا ہوں، اقبال کو بتاؤ کہ تمہیں کو ملنے آیا ہے۔ اس نے کہا 2 بجے کا ٹائم ہے رات کا، یہ کو آنے کا وقت ہے؟ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ نہیں جانتا کہ یہ کون ہے۔ فرمایا ان اقبال کو جا کے بتاؤ تمہیں کو ملنے آیا، اگر ملیں گے تو ٹھیک ہے نہیں تو میں چلا جاؤں گا۔ اب وہ جب جا کے اس نے کہا کہ صاحب تو سویا ہوگا، تو بڑے لوگوں کو جگانا بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ خلاف توقع اقبال کے کمرے کی بتی جل رہی ہے۔ اس نے ہمت کر کے دستک دی تو اقبال نے پوچھا علی بخش خیر تو ہے؟ اس نے کہا جی ایک بابا جی ہیں، بڑے نورانی صورت ہے، وہ دروازے پہ کہتے ہیں اقبال سے ملنا ہے۔ اقبال کی ہسٹری میں لکھا ہے کہ جوتا نہیں پہنا اقبال نے، وہ جوتا نہیں پہنا، ننگے پاؤں دوڑے کمرے سے اور دیکھا کہ دروازے پہ داتا صاحب کھڑے ہیں۔ ان کا ہاتھ پکڑا اور اپنے کمرے میں لے آئے، نہایت نیاز مندی اور عاجزی انکساری سے گفتگو کرتے رہے، خدا جانے کیا باتیں ہوئی۔ وہ علی بخش کہتا ہے میں تو دروازے پہ کھڑا رہا۔ تو اقبال نے داتا صاحب سے پوچھا کہ ٹھنڈا چلے گا گرم چلے گا، کیا پئیں گے؟ اب سردیوں کا موسم، رات کے 2 بجے، دسمبر کا مہینہ، جاڑے کا موسم، بڑی شدت کی سردی۔ اب حضرت داتا صاحب نے فرمایا کہ ہم لسی پئیں گے، لسی۔ علی بخش سے اقبال نے کہا کہ جاؤ بھائی لسی لے کے آؤ۔ اس نے کہا جناب 2 بجے ہیں رات کے، سردیوں کا موسم ہے، کہاں سے لسی ملے گی؟ اقبال ناراض ہوئے، انہوں نے کہا جاؤ ریلوے اسٹیشن پہ جاؤ، کہیں سے ڈھونڈ کے لاؤ لسی، میرے خاص مہمان آئے۔ اب وہ علی بخش کچن میں گیا، جا کے وہ جگ وغیرہ یا بالٹی وغیرہ لی، لسی لینے کے لیے نکلا، دروازے سے باہر نکلا کہ سڑک کے دوسری طرف جہاں ڈاکٹر اقبال کے مکان کا دروازہ تھا، دوسری طرف سڑک کے کنارے ایک آدمی دہی کے کنڈے لے کر لسی بنا رہا ہے۔ ڈاکٹر جلال الدین ڈیروی نے اقبال پر پی ایچ ڈی کی ہے، انہوں نے اپنے تھیسز میں، مقالے میں پی ایچ ڈی کی ڈگری ملی ہے جس تھیسز اور مقالے پر، اس میں بھی لکھا ہوا ہے یہ، اور اقبال کی ہسٹری کی دوسری کتابوں میں بھی ہے۔ وہ حیران رہ گیا کہ بھئی یہاں تو کوئی دہی شہی کی دکان نہیں تھی۔ یہ عجیب بات ہے کہ گیس اس زمانے میں بجلی کم ہوتی تھی، گیس چلایا ہوا تھا، دہی کے کنڈے بنے ہوئے ہیں، آدمی جو ہے وہ لسی ولو رہا ہے دہی۔ اب وہ جا کے اس نے کہا کام بن گیا،
خوب برف وغیرہ ڈلوا کر کے ٹھنڈی لسی لے کر کے آیا۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لسی نوش فرمائی، اور داتا صاحب نے پھر فرمایا کہ اب میں چلتا ہوں۔ تو جب دروازے تک اقبال چھوڑنے آئے اور داتا صاحب کی قدم بوسی کی اور دروازے تک الوداع کہا اور داتا صاحب غائب ہو گئے، وہ علی بخش ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ بزرگ کدھر گئے لیکن نظر نہیں آتے۔ اس نے دوڑ لگائی، تھوڑا سا ادھر گیا، ادھر جا کے دیکھا کہیں گلی میں نہ گئے ہوں، کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ اب جب اقبال کمرے میں گئے نا تو علی بخش نے جا کے پاؤں پکڑ لیے، وہ کہا کی چکر ہے، یہ کیا معاملہ ہے، یہ دہی کے کنڈے اور لسی اور یہ بزرگ کون ہو، غائب ہو گئے۔ اقبال نے کہا کہ میرے ساتھ وعدہ کرو میری زندگی میں کسی کو نہیں بتاؤ گے، اگر تو یہ وعدہ کرتے ہو تو تمہیں بتاتا ہوں۔ علی بخش نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر یہ آنے والے جو تھے نا حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی بن عثمان اجویری تھے، میں نے انہیں دعوت دی تھی گھر غریب خانے پہ آنے کی، انہوں نے میری دعوت کو قبول فرمایا۔ یہ تو حضرت داتا صاحب تھے، وہ کہا وہ تو غائب ہو گئے، مجھے نظر نہیں آئے۔ کہا یہ روحانی معاملات ہوتے ہیں، تمہاری سمجھ میں آنے والے نہیں، میری زندگی میں کسی کو مت بتانا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے نہیں بتاتا۔ اس نے کہا یہ بتائیے کہ وہ لسی والا کون تھا، وہ دہی کے کنڈے رکھ کے جو بیٹھا ہوا تھا گیس چلا کے، وہ کون تھا؟ فرمایا وہ حضرت میاں میر صاحب تھے رحمت اللہ۔ پھر ڈاکٹر اقبال نے پھر اسی موقع پہ کہا تھا کہ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمہ اولیاء کاملین سے بڑی محبت رکھتے تھے۔ آپ کے ہاں بیٹا نہیں تھا تو اقبال نے منت مانی تھی حضرت مجدد الفسانی کے مزار پہ جا کے سرہند شریف کہ اللہ مجھے بیٹا دے گا تو میں سلام کرانے کے لیے لاؤں گا۔ اقبال نے اپنے کلام میں بھی لکھا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، سرہند شریف اللہ نے بیٹا دیا جاوید اقبال۔ یہ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرندی رضی اللہ عنہ کے مزار شریف کی برکت ہے۔ تو اقبال اولیاء اللہ سے بڑی محبت رکھتے تھے۔ حضرت داتا صاحب کا عرس جاری ہے، میں نے مناسب سمجھا کہ آج کچھ باتیں آپ کو حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سنا دیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اولیاء اللہ کو اللہ نے بڑی عزتیں عظمتیں عطا فرمائیں، اور قرآن میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار جو اللہ کے دوست ہیں دنیا میں ان پر خوف کوئی نہیں، قیامت کے دن انہیں غم کوئی نہیں ہوگا۔ ساتھ پہچان بھی بتا دی الذین آمنوا وقالوا یتقون، ایمان میں بھی کامل ہوتے ہیں، عمل میں بھی کامل ہوتے ہیں۔ اذا رعوا ذکر اللہ، اللہ کا ولی وہ ہے جب چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ ان اولیاء کاملین میں سے 25 سفر کو سیدی اعلیٰ حضرت امام شاہ احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی علیہ رحمہ کا عرس مبارک ہے۔ اسی جامع مسجد میں انشاءاللہ یہ پیر شریف جو آ رہا ہے، اعلیٰ حضرت اہل سنت کے امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی نسبت سے لوگ ہمیں بریلوی کہتے ہیں، وہ عاشق رسول جو پورے بر صغیر میں جس نے حضور کی محبتوں اور حضور کے عشق کی خوشبوؤں کو بکھیرا ہے، ان کا ذکر مبارک پیر کو انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد اسی جامع مسجد میں عرس اعلیٰ حضرت یوم رضا کی محفل ہوگی، اس میں بھی شرکت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت دے۔ اچھا اس میں فلیکس میں عشاء لکھا ہے، دیکھ لیں۔ اچھا مغرب تا عشاء، ابھی مجھے بتایا کہ پیر والے دن مغرب سے عشاء تک محفل ہوگی، عشاء کے وقت ختم ہو جائے گی۔ سب دوست کوشش کریں کہ مغرب کی نماز جامع مسجد میں ادا کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔